السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو کہے کہ میں تم پر حرام ہوں تو حرام ہو جائے. عورت کے کہنے سے بیچاری کیا ہوگا؟ عورت کے کہنے سے وہ حرام تو نہیں ہوگی. ہاں مرد کہہ لے نا اگر اپنی عورت کو کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، تم طلاق دے رہے ہو؟ اگر وہ کہنا میں نے اس سے مراد ایک طلاق لی ہے تو ایک طلاق ہوگی، اگر دو لی تو دو ہوگی، اگر تین لی تو تین. جاؤ ٹینٹ تک کھیڑو، فارغ. دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے بیوی کو فارغ کرنے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا. ہاں جب طلاق کا لفظ بولا جائے گا نا تو پھر اس کی تعویل کوئی نہیں ہوگی. طلاق کے علاوہ کوئی لفظ بولا جائے گا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، یا تیری میری آج کے بعد ختم، یا تو میری طرف سے فارغ ہے. اب یہ سارے الفاظ بولتے وقت مرد دماغ میں کیا سوچا ہوا تھا؟ وہ تو بیوی بھی کبھی کہہ دیتی ہے تو میری طرف فارغ ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں. مراد یہ ہے کہ تو لا علاج ہے. ٹھیک ہے، یا مرد عورت کو کہہ دیتا ہے. تو جب طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ بولے جائیں گے اس میں پھر نیت کا اعتبار ہوگا. اگر نیت ایک طلاق کی تھی تو ایک ہوئی، دو کی تھی تو دو ہوئی، تین ہوئی تو تین، فارغ. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے، دوسری تیسری کی تو ضرورت ہی نہیں. ایک طلاق سے ہی عورت فارغ ہو جاتی ہے، اور تین طہر گزرنے کے بعد اس کی مرضی چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور مرد سے. اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی تھی، تین ہوئی ہیں تو اب وہ آپ سے نہیں کر سکتی. اور حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، حلالہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نیچرل حلالہ ہونا اور چیز ہے کہ کسی نے ایک جگہ شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر دوسرے مرد سے کی، وہاں سے طلاق ہو گئی، یا وہ مر گیا، پھر اب وہ پہلے مرد کی طرف واپس آ جائے، اس کو شرعی حلالہ کہا گیا. یہ جو حلالہ نکالنے والے مولوی ہیں ان کے بارے میں تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ اللاجیکل عورت کی تحقیر ہے. اسلام کے مزاج میں نہیں یہ باتیں بیٹھتی ہیں. خام خواہ لوگوں نے نا یعنی اس طرح کی چیزیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں خود حنفی علماء. مفتی اکمل صاحب بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے باقاعدہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ حلالہ کروانے والے کرنے والے پہ لعنت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو حلالہ نکالنے والے جو مولوی ملتے ہیں یہ سب ہیلا باز ہیں. ان پرنسپل فقہ حنفی حلالے کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن پبلکلی خیر اب تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے، اور کئی تو بالکل کاغذی حلالہ کروا رہے ہوتے ہیں. ایک نکاح کرایا، طلاق دلوا کے پھر واپس دوسرے مرد کی طرف، جو پہلے والا مرد تھا. وہ تو ویسے ہی غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی آئی حضور کے پاس، انہیں اپنے مرد سے طلاق لی، اس کے بعد دوسرے مرد سے شادی کی، اور پھر حضور سے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس سے بھی طلاق لے کے اپنے پہلے مرد کی طرف واپس جانی چاہتی ہوں. تو حضور نے پوچھا کیا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتی اس وقت تک تمہارا پہلا مرد تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ ہوا ہے تو پھر حلال ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں پروموٹ کیا کہ تو ایسے کر کہ تو پری پلانڈ طلاق کر، دوسرے سے بھی نہ اس کی نے بھی. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے دقت نظر سے دیکھنا ہے. ایویں لوگوں کو مسائل نہیں بتانے شروع کر دینے. اور نکاح طلاق کے مسئلے تو میں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے. اپنی اکیڈمی میں بھی اگر کوئی فون کرے، فون پہ نکاح طلاق کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں. شادیاں آپ کرتے ہیں، پورے فنکشن کرتے ہیں، نکاح طلاق فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جاؤ نا مولویوں کو جنہوں نے تھوڑے نکاح پڑھائے نے، جا کے پراپر دو پارٹیاں پیش ہونے. جوڈیشری کا مسئلہ ہے نکاح طلاق، یہ کوئی مسئلہ بتانے کا مسئلہ نہیں ہے. ون سائیڈڈ سٹوری سن کے کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب دو بندے انوالو ہو گئے نا، اور ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ جائیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنا ایشو پیش کریں. بعض اوقات مرد مکر جاتا ہے طلاق دینے کے بعد. اب عورت کو تو پتہ ہے اس نے طلاقیں مجھے دے دی 3 ہی، ایسی عورت کو خلا لے لینا چاہیے. ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے. وہ قانوناً ہی آپ رہ رہے ہوں گے، اللہ کے حضور تو حرام کر رہے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہے اس نے طلاق دے دی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کٹھی 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں، 1 طلاق دیں. اور بعض اوقات لوگ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو فوراً غصہ نکال دیتے ہیں کہ جی عورت نے طلاق مانگی ہے تو میں نے بھی دے دی ہے. عورت اگر کسی کی طلاق مانگے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، نکاح طلاق حلالہ
رجوع، اس پہ میرا 15-20 منٹ کا کلپ ہے، میں نے سارے مسائل اس میں کھول کے بیان کیے ہیں۔ اگر عورت کسی کی اپنے مرد سے طلاق مانگے تو اسے پہلے تو آپ حدیث سنائیں ترمذی کی کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے مرد سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اب وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس جینون ریزن ہے، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر گزارا اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ بیسیکلی وہ مرد کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، یا لاتو باقیات ہیں، ٹھیک ہے اس کا حق ہے لے، تو طلاق آپ اسے نہ دیں، اس کو کہ ٹھیک ہے عدالت میں جا کے خلا لے لو، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے دی تو دوبارہ آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، الا ہے کہ کوئی نیچرل لالا خود بخود ہو جائے آٹومیٹک، زبردستی کروانا تو حرام ہے۔ تو ایسی عورت کو کہیں کہ خلا لے لے، عدالت سے آپ کو نوٹس آئے آپ خلا لکھ دیں، خلے پہ طلاق نہیں لکھنی، تنسیخ نکاح جج کرے۔ تو اب جب خلا والی جو عورت ہے نا وہ کسی بھی وقت پہلے مرد کے پاس واپس نئے نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ اس طلاق نہیں مرد نے دی، اس نے خلا کی، چاہے وہ کسی اور سے شادی کرے نہ کرے، 10 سال بعد بھی وہ کہتی ہے نہیں میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن 3 طلاق والی عورت اپنے مرد کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا مسند امام شافعی میں فتویٰ موجود ہے کہ خلا والی عورت دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے اس مرد کے ساتھ جس کی وہ پہلے بیوی تھی، لیکن 3 طلاق والی تو نہیں کر سکتی۔ پھر یہ فتوے لینے اہل حدیث کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ویسے اہل حدیث کو یہ کہتے ہیں سوراں دے سور کیا سی نا بابا جی نے، تو پھر سوراں دے سوراں کو فتوے لیندے ہو، پھر وہ ہم اعلیٰ حضرت والی بات کریں گے کہ پھر جڑے سوراں کو فتوے لے رہے ہیں وہ آپ بھی سور نے، وہ کہتے ہیں نا جی جس نے اسامہ الارمین میں لگائے گئے فتووں میں شک کرنے والا بھی کافر، ان کی گستاخی میں شک کرنے والا بھی کافر۔ تو چونکہ ہمارے پہ بھی سور کا فتویٰ آ سکتا ہے، اگر ہم نے آپ کے سور ہونے پہ شک کیا تو ہم کہیں سور نہ بن جائیں، ہم شک نہیں کرتے، تسی پھر سوراں دے سور ہو جائے، اس طرح دے فتوے جا کے لیندے ہو۔ اس کے اوپر کتنے قتل ہو گئے ہیں، بہت سال پہلے سرگودا میں ایک قتل ہوا تھا، ایک مرید نے اپنے پیر کو قتل کر دیا تھا، باقاعدہ اخبار میں پوری اس کی سٹوری چھپی تھی اسی بات پہ کہ اس مرید کی بچی جو تھی نا اس کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دی، وہ اپنے پیر کے پاس آیا تو پیر نے کہا کہ بھائی یہ اس کا حلالہ نکلواؤ، چونکہ ہم حنفی ہیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا، اور حنفیوں میں بھی کون سا حلالہ ہے، ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ اس نے اس کی بیٹی کا حلالہ نکلوایا کسی اور مرد سے، اور وہ بھی وہ انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں، اس طرح کے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی لالے والے مشہور ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو اس طرف کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس پیر کی بیٹی جو تھی نا اس کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، یہ مرید وہیں بیٹھا ہوا تھا، کہیں مسئلہ ڈسکس ہوا تو اس پیر نے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اہل حدیث سے جا کے فتویٰ لے آتا ہوں۔ پیر فتویٰ اہل حدیث کو لینا ٹر گیا، وہ دے مرید نو اتنا وٹ چڑھیا کہ اس نو اپنی بیٹی دی عزت اتنی پیاری ہے کہ ایک کسی دوسرے مرد کو نہیں اس بیٹی کو بھیج رہا، اور میری بیٹی کے بارے میں اس نے حلالہ نکلوایا تھا، انہوں نے کہا تم تو میں شہید کرانا۔ اس نے اپنا پھر اس پہ غصہ نکالا۔ ان کے قوانین اپنوں کے لیے اور ہوتے ہیں، پرایوں کے لیے اور ہوتے ہیں، انہوں نے دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، جب چاہیں اس کو ٹیلر میڈ کر لیں۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، آپ بھی تھوڑا دین کا علم حاصل کیا کریں۔ ایک بندہ شادی کرنے گیا ہے، اس کو نکاح کے مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے، اور اس سے بڑھ کر طلاق کے مسائل بھی۔ مشکات شریف کی 2 جلد میں طلاق نکاح سے متعلق ساری احادیث جمع ہیں، وہ پڑھیں، ایجوکیٹ ہوں۔ اور جی منڈے نو پتہ نہیں چلے جی، بچہ اس ٹائم غصے سی، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی، پیار سے تو نہیں کہتا کہ محترمہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو آپ تشریف لے جائیں یہاں سے، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، ہوش و واس میں ہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں گن پوائنٹ پہ کسی سے تلوا دی تو وہ تو فقہ حنفی میں تو ہو جاتی ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک تو گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ نحل میں ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنے زبان سے، اگر دل میں ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ تو طلاق تو چھوٹی چیز ہے۔ اسی پہ ہی امام مالک نے جب فتویٰ دیا تھا تو بنو عباس کے حکمرانوں نے، حنفیوں نے مل کے ان کے کندھے توڑوا دیے تھے، شولڈر ان کے توڑوا دیے تھے، تو کیونکہ انہوں نے حکمرانوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ ان کی جس عورت کی خوبی ان کو پتہ چلتی تھی وہ ان کا کہ وزیر کی بیوی ہے تو وہ پھر
تلوار کے زور پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لیتے. تو امام مالک نے کہا اس طرح تو طلاق نہیں ہوتی ہے گن پوائنٹ کے اوپر. تو کوئی اگر مجبور کر دیا جاتا ہے وہ والا معاملہ ایک علیحدہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی اس طرح کے فتوے والا کام نہ کریں. لو جی آج کے